ہم نے سرکار صابر پاک کی فاتحہ دلائی تو تبرک شیرینی تقسیم کری، وارث پاک کی فاتحہ میں تقسیم کری، غریب نواز کی سبحان اللہ چھٹی شریف کری تو اس میں تقسیم کری، غوث پاک کی 11ویں کری تو اس میں تقسیم کری، حضور کا میلاد منایا تو شیرینی اس میں بھی تقسیم کری. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بولے یہ کہاں ثابت ہے؟ ہم نے کہا دکھائیں ابھی ثبوت. اب دیکھو یہ ہیں مولوی الیاس کاندیلوی. کون ہے؟ مولانا الیاس کاندیلوی. ان کی نانی مری. کون مری؟ ہاں نانی مری، دیوبندیوں کی نانی مری. لکھتے میاں مر گئی، بیمار تھی، مرنے سے پہلے مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی. مریض کو 3 سال، یعنی جس مریض کو اپنی ان کی نانی کے لیے لکھتے ہیں کہ مرض الموت میں 3 سال صاحب فراش، یعنی بستر پہ 3 سال پڑی رہی، 3 سال صرف بستر پہ. عالم یہ تھا جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں، مرض اسہال سمجھے، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، تو جل میں آیا، تو جل میں آیا، تو جل میں آیا، 10 سمجھ گئے، پخانے پہ پخانا. اسے کہتے ہیں مرض اسہال. کتنے سال؟ 3 سال مسلسل. بڑھیا پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، 3 سال مسلسل. ہم نہیں لکھ رہا، ان کی کتاب کہی 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو. 3 سال لیٹی رہی، کروٹ بدلنا مشکل. اب لکھتے ہیں جب مر گئی ان کی نانی مولانا الیاس کاندیلوی کی، تو کہتے ہیں یہ تصور سب کر رہے تھے کہ نیچے جو بستر ہے اس کی بدبو تو دھوبی گھاٹ پہ بھی نہیں جائے گی. بات بھی صحیح ہے، لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے. امریکہ نے بڑی ترقی کری مگر کوئی ایسا ٹانک نہ بنا سکا کہ آدمی پی لے تو پخانے میں بدبو کی جگہ خوشبو آ جائے. کوئی ٹانک نہیں بنا. اب لکھتے ہیں سنیے 3 سال مرض اسہال میں اس طرح سے گزری کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو. اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے. کیا نکالے گئے؟ وہ کپڑے جو ٹکڑے ٹکڑے نیچے رکھ دی جاتے تھے کہ بڑھیا پخانا کرتی تو اسی پہ آتا رہا. وہ پوتڑے نکال گئے، خود لکھنا پوتڑے، نیچے پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے. تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا. کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا ہو جاتے ہیں بدنام. یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اب آگے سنو، لکھتے میاں اب اس کے بعد بدبو کی جگہ خوشبو تھی، ایک دوسرے کو سنگھاتا. کیا خوشبو ہے. اب آگے لکھتے ہیں ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ وہ 3 سال کا پیخانہ، وہ پوتڑے جو نیچے سے نکالے گئے. اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے. نہیں بھائی صاحب خوشبو ہے، فرمایا گیا نا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز پاک لوگوں. قرآن پاک میں فرمایا بغیر دھلوائے ہوئے. چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. یہ ہے تبرک. دیکھو تبرک کی حالت، یہ دیوبندیوں کا تبرک ہے. ہم نے کہا دیوبندیوں بڑھیا کا پیخانہ تجھے مبارک ہو اور خواجہ کا میخانہ ہمیں مبارک ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. بڑھیا کا پیخانہ تبرک میں رکھ لیا جائے تو تبرک شرک نہیں ہوا. اب تبرک قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر پایا، اب تبرک کو ثابت کرنے کوئی دلیل نہ بنی. یہ صابر پاک کی شیرینی شرک ہو گئی. یہ وارث پاک کی بات یہ ہے کہ تجھے صابر پاک سے چڑھ ہے، تجھے سید سالار سے چڑھ ہے، تجھے غریب نواز سے چڑھ ہے. اگر تجھے ان سے چڑھ ہے تو ہم اعلان کیے دیتے ہیں، ہم کل بھی صابر کو مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے. وارث کو مانتے تھے، مانتے رہیں گے. خواجہ کو مانتے تھے، مانتے رہیں گے. اور اعلان کرتے رہیں گے، پیغام دیتے رہیں گے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ولیدوں کی کیا مرفت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. پیوں کے روٹوں سے ہم کو کیا کریں، ہم ہیں عبد مصطفیٰ.